والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے کہا حضور یہاں سے سب کے سب، تو بہرحال جب تمہارے پاس ہماری طرف سے میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، بس جس نے بھی میری ہدایت کی اتباع کیا تو اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہی لوگ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جس کو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے، اور تم میرے عہد کو، میرے وعدوں کو پورا کرو، میں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھے سے کرو۔ سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38، 29، 39 اور 40 کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ ہفتے میں، گزشتہ سبق کے اندر کچھ باتیں سامنے آئی تھی، لہذا اس آیت کریمہ کا جوڑ گزشتہ آیت کریمہ سے کس طریقے سے ہوگا اسے سماعت فرمائیں۔ پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے بارے میں اور فرشتوں کے جو مکالمات تھے اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد جو حضرت آدم کو اور حضرت آدم سے جو لغزش پیش آئی اور حضرت حوا سے یعنی شیطان کے درمیان جو باتیں ہوئی، وہاں پر حضرت آدم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے پاس جانے سے منع کیا تھا، منع فرمایا تھا، حضرت آدم شیطان کی یہ اتحاد لغزش کی وجہ سے اس درخت کے قریب گئے، اور جو نہیں ہونا چاہیے وہ حضرت آدم سے ہو گیا، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے یعنی جنت سے ان کو زمین پر اتارا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یعنی گزشتہ آیت میں اس لفظ کے ساتھ ذکر کیا کہ آپ یہاں سے اتر جائیے، تم میں کا بعض کا دشمن ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے جھوٹ ہوا، لیکن پیغمبرانہ شان تھا حضرت آدم کی، وہ شان تھی کہ وہ چاہتے تو خود بھی معافی کے طلبگار ہو سکتے تھے، معافی مانگ سکتے تھے، لیکن پیغمبرانہ شان کی وجہ سے انہوں نے اپنی زبان سے کسی طرح کی کوئی فریاد نہیں کی۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب یہ دیکھا تو خود بخود حضرت آدم کو معافی کے کچھ کلمات سکھا دیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، کلمات سے اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ کچھ کلمات، جس کلمات کو اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کے اندر بیان کیا، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب یہ کلمات سکھایا تو اس کلمات کے ذریعے سے، اس دعا کے ذریعے سے اپنی معافی کی طلبگار بنے اور معافی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم کو معاف کیا اور پھر وہاں جنت سے نکالا اور انہیں جنت دیا۔ اب یہ 3 آیت کریمہ جو اس کے اندر ہے بیان کی گئی، کبھی تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک ایسا لفظ سے کیا جو لفظ پچھلی آیت سے ٹکرا رہا ہے۔
پچھلی آیت کے اندر کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اب یہاں سے کہہ رہے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں اس کا مطلب بھی کہ آپ حضرت آدم کو اور حوا کو مخاطب کر کے اور ساتھ میں شیطان کو مخاطب کر کے وہاں سے جنت سے اتار کر دنیا کے اندر بھیجا۔ اب یہاں سے اسی اہبطوا کے معنی یعنی اتر جاؤ، یہاں سے اتر جاؤ۔ اب جن لوگوں کے ذہن کے اندر یہ مراد ہے کہ یہ جو معاملات پیش آیا وہ جنت کے اندر پیش آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت سے اتار کر دنیا کے اندر بھیجا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیالات ہے کہ اسی بلند مقام کے اوپر جو ہے حضرت آدم کا یہ واقعہ پیش آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بلند مقام سے حضرت آدم کو اور حوا کو وہاں سے اتارا۔ اب یہاں سے چونکہ دنیا کو آباد کرنا تھا، دنیا کے اندر اپنی شریعت کو نافذ کرنا تھا، وہاں پر حضرت آدم کو جو اتارا گیا بطور سزا اور بطور حکمانہ اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا کہ یہاں سے اترو۔ اب یہاں سے حکیمانہ طرز اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العزت حضرت آدم کو جنت سے اتار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، اور جب تم چلے جاؤ گے تمہاری نسلیں جب آباد ہو جائے گی تو جب یاد رکھنا کہ تمہارے درمیان جب بھی میری طرف سے کسی طرح کا کوئی ہدایت، کوئی شریعت، کوئی پیغام اگر پہنچتا ہے تو اس پیغام پر، اس شریعت پر، اس ہدایت پر جس شخص نے اگر اتباع کیا، اس کو اپنے دلوں میں اور اپنے زندگی کے اندر اسے جگہ دیا، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کے بارے میں کہا کہ اس کے اوپر دنیا کے اندر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ جس کی دنیاوی زندگی خوف اور رنج سے آزاد ہو کر گزرے گی، اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن یعنی آنے والی جو زندگی ابدی زندگی ہے، وہاں پر بھی اس کے اوپر کسی طرح کا رنج اور کسی بھی طرح کا خوف نہیں ہو سکتا۔ پہلے اس آیت کریمہ کے اندر اسی طریقے سے اگلی آیت کریمہ کے اندر یہ پیغام دیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کا یعنی اللہ رب العزت نے جو بھی فیصلہ اتارا، جو بھی آیت کریمہ اتارا اور جو بھی پیغام اللہ رب العزت نے اتارا، تو بہت سے لوگوں نے اس کو اقرار کیا، اسے قبول کیا، اس کا اعتقاد رکھا، اسے مانا، اور بہت سے لوگوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ایسے ہی لوگ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، اولئک اصحاب النار کا، یہ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جس کو اللہ رب العزت نے جہنم والے لفظ سے خطاب کر دیا، ہم فیہا خالدون، ایسا شخص ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہیں گے۔ پھر آگے کہا کہ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، کہ اس آیت کریمہ میں یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے 40ویں آیت میں اس بنی اسرائیل کو یعنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب اور بنی سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ چنانچہ ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہیں بلکہ کئی ناموں کے ساتھ قرآن پاک میں اندر پکارا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک نبی حضرت یعقوب ایسے کہ جن کو اللہ رب العزت نے 2 نام سے خطاب کیا ہے۔ ایک نام یعنی حضرت یعقوب ان کا نام تھا، اور دوسرا نام اسرائیل، اسی بنی اسرائیل یعنی انہی کی اولاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جس کو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے۔ نعمتوں سے مراد یعنی اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں، مثلا امت محمدیہ سے قبل آنے والی جو امت روئے زمین پر ہے یعنی یہود اور نصارہ، جو مشہور و معروف ہے، جن کو کتابیں دی گئی ہیں۔ یہود کو کتابیں دی گئی توریت کی شکل میں، نصارہ کو کتابیں دی گئی انجیل کی شکل میں۔ یعنی ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، کتاب دے کر کے کیا یا کتابی شکل اور صحیفے دے کر کے کیا، یا پھر تمہارے درمیان اپنا پیغمبر اتار کر کے کیا۔ ان تمام نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قوم کو یاد کرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم میرے عہد کو پورا کرو۔ یعنی میرے عہد کو پورا کرنے کا مطلب اشارہ اس بات کی طرف ہے
کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے تمام روحوں سے جو ایک پیغام اور عہد لیا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان کیا، اللہ عیسیٰ بنی اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد سے ایک عہد لیا، ایک معاہدہ لیا، اسی کو ایک آیت کریمہ میں کہا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحیں بالاتفاق یعنی یہ بیک صبح ہو کر کے جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یعنی اسی معاہدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کرانا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرے عہد کو یاد کرو تو میں تمہارے عہد کو یاد کروں گا، اور جب تم میرے وعدے کو عہد و میثاق کو جب تم پورا کرنے والے بن جاؤ گے، دنیا کے اندر بھی بن جاؤ گے اور دنیا کے اندر رہ کر تمام عہد و میثاق کو ادا کرنے والے بن جاؤ گے، تو میں تمہارے عہد کو، تمہارے میثاق کو پورا کرنے والا بنوں گا، یعنی تمہارا ناصر و حامی بنوں گا۔ اسی کو کہا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور دنیا کے کسی بھی مقام پہ رہو تم مجھ سے ہی ڈرو، میرا ہی خوف تم اپنے دل کے اندر پیدا کرو اور میرا ہی دل تم اپنے میرا ڈر تم اپنے دلوں کے اندر ہو۔ دنیا کے کسی بھی مقامات پر کسی انسان سے یا کسی بشر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اپنے دلوں کے اندر میرا ڈر اور خوف پیدا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا کہ دنیا والے کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہو جائے گا اور خوف پیدا ہو جائے گا۔ لہٰذا جس انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوگا اس انسان کے اندر جو ہے اس انسان کے اندر دنیا والوں کا خوف نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ میں آج کے سبق میں یہی پیغام ملا ہے، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قُلْ، ہم نے کہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف مخاطب کہا، ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ تم سب کے سب، منہا میں حاصل کا مرجع لوٹ رہا ہے جنت کی طرف، کہاں سے؟ جنت سے اتر جاؤ، جمیعہ استماعت سے سب کے سب اتر جاؤ، یعنی اس کے اندر حضرت آدم سے جو نسلیں آباد ہونے والی تھی تمام روحوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے کہا کہ سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو بہرحال جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، کوئی پیغام پہنچے، کوئی فرمان پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پر جس شخص نے میری ہدایت کی اتباع کیا، میرے پیغام پر عمل کیا، میری شریعت پر عمل کیا، میرے تمام طور طریقے پر عمل کیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی رنج نہیں ہوگا۔ ایک لفظ ہے خوف اور ایک لفظ ہے رنج۔ خوف کے معنی ہوتا ہے کہ مستقبل میں آنے والے وقت میں کسی بھی مصیبت یا کسی بھی پریشانی یا کسی بھی خوف یا کسی بھی رنج اور مصیبت کو کہتے ہیں جو مستقبل میں پیش آنے والے ہیں، اس کو خوف کہتے ہیں، اور رنج کہتے ہیں کہ مستقبل میں کوئی آفت، کوئی حادثات پیش آیا اور اس آفت اور حادثات کے پیش ہونے کے بعد جو خوف پیدا ہوتا ہے، جو مصیبت آتی ہے، جو رنج آتی ہے، اس کو رنج کہتے ہیں، اس کو حزن کہتے ہیں، ملال کہتے ہیں۔ اردو کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حزن و ملال، حزن و ملال، یہاں پر یہ خوف اور حزن کا استعمال ہوا کہ یعنی اس شخص نے میری شریعت کی اور میری ہدایت کی اتباع کیا، ایسے شخص کے اوپر ذرہ برابر کوئی خوف اور کوئی رنج نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور جن لوگوں نے والذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، ہمارے فرمان کو، ہمارے قرآنی آیات کو جس نے انکار کیا، اولئک اصحاب النار، تو وہ لوگ جہنم والے ہیں، وہ لوگ جہنم والے ہیں، یعنی جہنم کے اندر ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا، یاد کرو، ذکر یذکر ذکرن کے معنی ہے یاد کرنا، اسی سے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اذکروا تم لوگ یاد کرو، نعمتی التی میری نعمت، نعمتی میری نعمت، التی ان نعمتوں کو، انعمت علیکم جس کا میں نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے، میں نے تمہیں عطا کیا ہے، میں نے تمہیں دیا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرے عہد کو، یعنی میرے عہد کو، وہی عہد کو
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام لوگوں سے لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب لوگوں نے کہا، تمام لوگوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، بے عہدی یعنی میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بے عہدکم، تو میں تمہارے عہد کو، تمہارے معاہدے کو، تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا اور ادا کروں گا، وإیایا فارہبون، اور دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی مقام میں، کسی بھی حالات میں ہو، تم مجھ سے ہی ڈرو، میرا ہی ڈر اور میرا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ گویا کہ آج کے سبق سے اور آج کی اس آیت کریمہ سے ہمیں اور آپ سے ایک پیغام ملا، یہ سبق ملا کہ اللہ رب العزت کی جو آیت کریمہ ہے، یعنی قرآن کی ہر آیت کریمہ ہم سب کے لیے ہدایت کا سامان رکھتی ہے۔ اگر ہماری زندگی آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر اور فرمان رسول پر اور فرمان خدا پر گزرتی ہے اور صحیح معنوں میں گزرتی ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اخروی زندگی، جو دائمی زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم نے رب مانا ہے تو اس رب کے ہر فرمان کو اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر لانا ہے، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاملات کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ حکومت داری کا معاملہ ہو، چاہے جیسا بھی معاملہ ہو، ان تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی اطاعت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دنیاوی معاملات کو، دنیاوی زندگی کو آسان کرے گا، اور اخروی زندگی جو آنے والی زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کو ہم سب کے لیے کامیابی سے درکنار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم صل ربنا آتنا في الدنيا حسنة يا إله الذين الكريم يا الله قال المقدس لا تجمع هو إلا مقدس تفسير يا الله تمام اللہ جو باتیں صحیح صحیح ہے، اے اللہ تمام باتوں پر اے اللہ اس طرح سے قرآن کو ہماری زندگی کے اندر حکومت پورے عالم کے اندر حکومت پورے عالم کے اندر اے اللہ اے اللہ